نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہم نے الحمدللہ 15 لیکچرز پڑھ لیے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں لیکچر نمبر 16 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سکھانا اور آپ تمام لوگوں کا سیکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اسے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہم نے 15 لیکچرز کے اندر کچھ ضمائر اور اب کچھ افعال پڑھ لیے ہیں، فعل ماضی سے لے کر فعل امر تک۔ الحمدللہ ہم نے ثلاثی سے سیکھ لیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسم فاعل اور اسم مفعول پیش کروں گا۔ اسم فاعل کس طرح بنتا ہے اور اسم مفعول کس طرح بنتا ہے۔ اسم فاعل کہتے ہیں ایسا اسم جس کے اندر کرنے والے کا تذکرہ ہو، وہ اسم فاعل ہوتا ہے، اور وہ اسم جس میں کسی پر کیا گیا فعل اس کا تذکرہ ہو، اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے ضارب، مارنے والا، یہ اسم فاعل ہے، فعل کو کرنے والا ہے، فعل صادر ہو رہا ہے۔ اور مضروب، یہ مفعول ہے، کیوں؟ فعل کا صدور اس پر ہوا ہے، اس نے فعل صادر نہیں کیا بلکہ اس پر فعل صادر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اسم فاعل کی گردان پیش کروں گا اور اس کے بعد اسم مفعول کی۔ اسم فاعل اور اسم مفعول اس کو بناتے کیسے ہیں؟ اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضارب، ناصر، سامع، عابد، فاتح، یہ فاعل کے وزن پر ہیں۔ اور اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضروب، مفتوح، منصور، یہ سارے اسم مفعول ہیں۔ تو اسم فاعل سے تثنیہ اور جمع اور مؤنث بنانے کا طریقہ یہ بھی آپ ذرا سماعت فرما دیجئے اور سیکھ لیجئے۔ اسم فاعل کا تثنیہ الف اور نون کے اضافے سے بنے گا۔ لیکچر نمبر 2 کے اندر میں نے آپ کو تثنیہ اور جمع بنانے کا جو قاعدہ بتلایا تھا، وہی قاعدہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں لگے گا کہ الف اور نون کا جب فاعل کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ بن جائے گا، فاعلانی، یا اور نون کا اضافہ کریں گے تب بھی تثنیہ بنے گا، فاعلین۔ اسی طرح جمع بنانا ہوگا تو جمع بنانے کے لیے واو اور نون کا اضافہ کریں گے، فاعلون کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو فاعلون ہو جائے گا، یا اور نون کا اضافہ کریں گے، فاعلین۔ تو بالکل آسان ہے۔ اور اسی طرح مؤنث بنانے کا جو قاعدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، وہ بہو ادھر بھی اسی طرح لگے گا کہ فاعلون کے آخر میں تا کا اضافہ کر لیں تو واحد مؤنث بن جائے گا، فاعلتن۔ الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ مؤنث بن جائے گا، فاعلتانی۔ اور
واحد مذکر کے آخر میں یعنی فاعلن کے آخر میں، فاعلن کے آخر میں الف اور تا کا جب اضافہ ہم کریں گے تو جمع مؤنث بن جائے گا فاعلات، جیسے آپ کو مسلمون مسلمانی، مسلمون مسلمۃ مسلمتان مسلمات میں بتلایا تھا. یعنی واحد و تثنیہ، واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث کی جو بحث تھی اس میں نے آپ کو یہ بتلا دیا تھا. تو جب ہم تھوڑی گردانیں کریں گے پھر آپ کو جو ہے یہ مزید آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو میں سب سے پہلے فاعل لام سے گردان کرتا ہوں، اصل جو وزن ہے اس سے گردان کرتا ہوں، پھر دیگر ابواب سے بھی گردان کرتا ہوں. سماعت فرمائیے. فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. یاد رکھیے اس میں صرف 3 صیغے ہی ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع. 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. اس کے اندر جو تبدیلی غائب حاضر وغیرہ کی جو تبدیلی آئے گی یا متکلم کی تبدیلی آئے گی وہ ضمیروں کے ساتھ آئے گی. جیسے ہوا فاعل، وہ کرنے والا ہے، انت فاعل، آپ کرنے والے ہیں، انا فاعل، میں کرنے والا ہوں. تو ضمیریں بدلیں گی تو یہ بھی خود بخود بدل جائیں گے. لیکن اس میں 3 ہی صیغے، 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے. فاعل، فاعلان، فاعلون، کرنے والا ایک مرد، کرنے والے 2 مرد، کرنے والے سب مرد. فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، کرنے والی ایک عورت، کرنے والی 2 عورتیں، کرنے والی سب عورتیں. اسی طرح باب ضرب یضرب سے لیتے ہیں. ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات. مارنے والا ایک مرد، مارنے والے 2 مرد، مارنے والے سب مرد، مارنے والی ایک عورت، مارنے والی 2 عورتیں، مارنے والی سب عورتیں. ناصر، نصر ینصر، ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات. مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے 2 مرد، مدد کرنے والے سب مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی 2 عورتیں، مدد کرنے والی سب عورتیں. فاتح سے کرتے ہیں. فتح یفتح، فاتح، فاتحان، فاتحون، فاتحۃ، فاتحتان، فاتحات. حاسب، حاسبان، حاسبون، حاسبۃ، حاسبتان، حاسبات. اس طرح اور بہت سارے صیغے ہیں. عابد، عابدان، عابدون، عابدۃ، عابدتان، عابدات. خالق، خالقان، خالقون، خالقۃ، خالقتان، خالقات. تو جتنے بھی اس میں فاعل کے صیغے ہیں ثلاثی میں وہ اکثر جو ہے انہی اوزان، انہی وزنوں پر آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے. اب ہم آتے ہیں اس میں مفعول کی طرف. اس میں مفعول جس پر فعل واقع ہوا اس کا بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. ہاں تثنیہ اور جمع اور مؤنث بنانے کا وہی قاعدہ ہے جو میں نے اس میں فاعل میں آپ کو بتلایا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی الف نون کا اضافہ یا یا نون کا اضافہ تثنیہ بنے گا، وہ نون کا اضافہ اور یا نون کا اضافہ جمع بن جائے گا. تا کا اضافہ مؤنث بن جائے گا. تا الف اور نون کا اضافہ تثنیہ مؤنث، اور الف اور تا کا اضافہ جمع مؤنث. بالکل وہی قاعدہ جو میں نے اس میں فاعل میں آپ کو بتلایا. اس سے گردان کر کے بتاتا ہوں آپ کو. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. باب ضرب یضرب سے، اچھا اس کا ترجمہ یہ ہوگا. باب ضرب یضرب سے ذرا سماعت فرمائیے. مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات. مارا گیا ایک مرد، مارے گئے 2 مرد، مارے گئے سب مرد، یوں بھی کر سکتے ہیں. یا مارا جانے والا ایک مرد، مارے جانے والے 2 مرد، مارے جانے والے سب مرد، مارے جانے والی ایک عورت، مارے جانے والی 2 عورتیں اور مارے جانے والی سب عورتیں. سب کا ترجمہ ایسے ہی ہوگا. باب نصر ینصر سے. منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات.
مدد کی جانے والا ایک مرد، مدد کیے جانے والے دو مرد، مدد کیے جانے والے سب مرد، مدد کی جانے والی ایک عورت، مدد کیے جانے والی دو عورتیں، مدد کیے جانے والی سب عورتیں. اسی طرح تمام کا ترجمہ آپ کریں. سمع یسمع سے مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعات، مسموعتان، مسموعات. مفتوح، مفتوحان، مفتوحون، مفتوحة، مفتوحتان، مفتوحات. محسوب، محسوبان، محسوبون، محسوبة، محسوبتان، محسوبات. مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے. مظلوم، مظلومان، مظلومون، مظلومة، مظلومتان، مظلومات. معروف، معروف، معروفان، معروفون، معروفة، معروفتان، معروفات. تو عربی زبان میں بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو اس میں مفعول بنتے ہیں، اس میں فاعل بنتے ہیں. خصوصاً قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو ان قواعد کی روشنی میں آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجئے، دیکھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے اور اس میں سے ان موتیوں کو چنیے. انشاءاللہ آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ پاک ضرور اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے. قرآن کا سیکھنا سکھانا بہت بڑی عظمت کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کا سمجھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. سمجھ کر اس کو آگے پھیلانا یہ قرآن مجید کا حق ہے. یہ قرآن مجید یہ ہر شخص سے اس کا مطالبہ کرتا ہے. مردوں سے بھی مطالبہ ہے، عورتوں سے بھی مطالبہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، میری تلاوت کرو، میرے مطلب کو سمجھو، مجھ پر عمل کرو اور میری تعلیمات کو آگے پھیلاؤ. یہ سب کی ذمہ داری ہے.